तिलावत के लिए तशरीफ लाते हैं हारी अब्दुल मन्नान साहबी साहब हफ़िज़हुल्लाह मुदर्रिस कुल्लियतुल कुरानिल करीम व तरबियत इस्लामिया हारी अब्दुल मन्नान साहबी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़ना अस्समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। लौ अरदना अन नत्तखिज़ लहवन लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फ़ाइलीन। बल नक़ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुव ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। वलहु मन फिस्समावाति वल अर्ज़ वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिरून। युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तुरून। अमित्तखज़ू आलिहतम मिनल अर्ज़ि हुम युनशिरून। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता फसुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफ़ून। ला युस्अलु अम्मा यफ़अलु वहुम युस्अलून। अमित्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा कुल हातू बुरहानकुम हाज़ा ज़िक्रु मन मअय व ज़िक्रु मन क़ब्ली बल अक्सरुहुम ला यअलमूनल हक़्क़ फ़हुम मुअरिज़ून। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। वक़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमानु वलदन सुब्हानहु
بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم. تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی استاد محترم. میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور مہمانان گرامی سے ہم کلام ہو. محترم استاذ قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فضیلت مآب مشائخ کرام، لائق ست تکریم مہمانان گرامی اور مستقبل کے روشن ستاروں کو بند کروائیں. اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں. اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے مبعوث فرمایا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ہستیوں کو تربیت دی، اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو پوری کائنات کے لیے نمونہ بنایا۔ وہ کون سے اصول اور ضابطے تھے جن کی روشنی میں صحابہ کرام کی تربیت ہوئی؟ آج ان اصول و ضوابط میں سے ایک اصول کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، دو بیٹے اٹھیں اور تمام پنکھے آہستہ کر دیں۔ اگر آپ کی مسجد ٹھنڈی ہے اور اے سی چل رہے ہیں تو یہ بھی ایک ضابطہ ہے، آپ کو یہ 60 پنکھے چلانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ دونوں طرف سے ایک ایک اٹھے اور ان تمام پنکھوں کو آہستہ کر دیں۔ دروازے کے سامنے تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا جس کے لیے پنکھا چل رہا ہے۔ شب تربیت کا معنی ہوتا ہے تربیت حاصل کرنا۔ تربیت صرف بیان نہیں ہونی چاہیے، تربیت حاصل بھی کرنی چاہیے۔ جو ضرورت ہے اسے استعمال کیجیے۔ اس ساؤنڈ والے سے کہیے کہ ای کو ختم کیجیے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے نوجوانوں کو تیار کیا۔ نوجوان یہ بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ نوجوان خیر اور بھلائی کے مجموعے کا نام ہے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ جب بھی اس شخصیت کا نام آئے، جس طرح دینار بہت مہنگا ہے، مالک ابن دینار کی باتیں بھی اسی طرح بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے انما الخیر فی الشباب، خیر اور بھلائی اگر اللہ نے رکھی ہے تو نوجوانوں میں رکھی ہے۔ بلکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کہا کرتے تھے یا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا العلم فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تأملون، لعلكم لا تبلغون ما تمنيتم۔ اے نوجوانوں کی جماعت، اس علم کی برکت کو حاصل کرنے میں جلدی کر لو۔ شاید کہ جس چیز کی تمنا تم کیے بیٹھے ہو کہ بڑے ہوں گے پھر ہم یہ چیز حاصل کریں گے، شاید تمہاری تمناؤں سے پہلے تمہاری موت تمہارے پاس آ جائے۔ اس لیے مائمون ابن مہران
رحمہ اللہ، ان دو ہستیوں کی سوانح حیات بھی پڑھی جانے والی ہے، میمون بن مہران اور مالک بن دینار۔ میمون بن مہران جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ماموں جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو صدقہ ہی کرتے نظر آتے ہیں، تو بھانجا اپنے ماموں سے پوچھتا ہے، ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آپ ہر وقت بانٹتے ہی نظر آتے ہیں۔ تو ماموں نے جواب یہ دیا تھا، بیٹا جتنا میں دیتا ہوں اس سے زیادہ میرا مالک مجھے لوٹا دیتا ہے۔ کہا اچھا؟ بھانجے نے جو چند درم و دینار جمع کیے ہوئے تھے اس کو لے کے نکلتا ہے اور تقسیم کرتا ہے۔ کوئی 2-4 دن گزرنے کے بعد کہتا ہے، ماموں جان مجھے تو نہیں ملے۔ کہا بیٹا اللہ کو آزمایا نہیں کرتے، اللہ پہ یقین کر کے کام کرتے ہیں، پھر اللہ عنایات کرتا ہے۔ اس لیے نہیں کرتے کہ میں بھی کر کے دیکھتا ہوں بھلا اللہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ وہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ مالک ابن دینار اتفاق سے اس کے بھی بھانجے ان کے رات کے معمولات کو دیکھنے کے لیے ان کے کمرے میں چھپ گئے کہ بھلا ان کے رات کے معمولات کیسے ہیں۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر، سنتوں سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنے مخصوص کمرے میں جاتے ہیں اور کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا لمبا قیام، اور مالک ابن دینار روتے جا رہے ہیں اور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر رکوع کرتے ہیں، اتنا ہی طویل رکوع، اور پھر سجدہ کرتے ہیں اور اتنا ہی طویل سجدہ، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں یہ رونے دھونے کا سلسلہ اور قیام اور رکوع اور سجود کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب سحری کا وقت قریب ہوتا ہے تو مالک ابن دینار ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی داڑھی کو پکڑتے ہیں، اللہم ما عبدناک حق، اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، فحرم شیبۃ مالک علی النار، اے اللہ اس اپنے بندے مالک بن دینار کے سفید بال ہو چکے، اس کو جہنم سے محفوظ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے بارے میں بڑی گہرائی عطا کی تھی۔ تو میمون ابن مہران فرماتے ہیں، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، قوتکم اجعلوها فی شبابکم ونشاطکم فی طاعت اللہ سبحانہ وتعالی، نوجوانوں یہ جو گرم خون تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ جوانی کی رعنائی تمہیں اللہ نے عطا کی ہے،
اس کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، اس کو اللہ ذو الجلال کی اطاعت میں لگاؤ، تمہاری دنیا بھی اور تمہاری قبر بھی اور تمہاری آخرت بھی روشن بن جائے گی۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اتقوا اللہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں اللہ سے ڈر جاؤ، انظروا ممن تأخذون هذه الاحادیث فإنها من دینکم، اپنا منہج بناؤ، ہر ایک کو استاد بنانے کی تمنا نہ کرو، یہ دین ہے، اس لیے غور سے دیکھ لیا کرو کہ ہم احادیث کس سے پڑھ رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں۔ سلف کا یہ رویہ تھا، آج یہ رویے بھی ختم ہوتے نظر آتے ہیں۔ جس شخص کی نماز کی پابندی نہ ہوتی، سلف کبھی اپنے بچوں کو اس کے پاس پڑھنے کے لیے نہ بھیجتے۔ فاقد الشیء لا یعطی، جو خود بے عمل ہے وہ کسی کو عمل سکھا نہیں سکتا۔ وَكَانُوا يَنظُرُونَ إِلَىٰ أَدَبِهِ وَصَلَاتِهِ، دیکھتے اس کی نماز کیسی ہے، دیکھتے اس کے ادب و آداب کیسے ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اگر جوتا پہنتے وقت بایاں پاؤں اگر پہلے جوتی میں ڈالتا تو بچے کو واپس لے جاتے، کہتے اس کو تو یہ ادب بھی نہیں ہے کہ جوتا پہنتے کیسے ہیں اور اتارتے کیسے ہیں۔ وَلْيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعْ، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جب بھی آپ جوتا پہنے تو دایاں قدم پہلے پہنے، اور جب اتارے تو بایاں قدم پہلے اتارے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پورا خانوادہ ہی محدثین اور قراء کا تھا، محمد بن سیرین، احمد بن سیرین، حفصہ بنت سیرین، یہ تینوں بہن بھائی اپنے وقت کے امام تھے۔ یہاں تک کہ اگر محمد بن سیرین اور احمد بن سیرین کے پاس کوئی مسئلہ آتا، ان کے علم میں نہ ہوتا تو وہ کہتے راجع الی حفصہ، جاؤ حفصہ سے پوچھ لو، وہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دے۔ تو حفصہ بنت سیرین کہا کرتی تھی، یا معشر الشباب خذوا من انفسکم وانتم شباب فإنی واللہ ما رأیت العمل الا فی الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اپنی اس جوانی سے کچھ فائدہ لے لو، اب تم جوان ہو، میں نے اللہ کی قسم عمل دیکھا ہے تو جوانی کا ہی عمل دیکھا ہے۔ جو انسان جوانی کی عمر میں کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جس کو اللہ ذو الجلال نے کیا ہی خوب تربیت سے نوازا تھا، اور امام شافعی کہا کرتے تھے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں اگر یہ کہہ دوں کہ اللہ نے قرآن اور اس کی زبان کو حسن کی زبان بنایا ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ ان کی والدہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کیا کرتی تھی۔ یہ حرم نبوت میں پرورش پانے والا بچہ اتنا پیارا بچہ تھا کہ دیکھنے والے کہتے تھے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اس نے اللہ والے دیکھنے ہیں تو حسن بصری کو دیکھ لیں۔ دیکھنے والے کہا کرتے تھے
کسی نے عملی مسلمان دیکھنا ہے تو حسن بصری کو دیکھ لو۔ دیکھنے والے یہ کہا کرتے تھے ہم نے آج تک حسن بصری کو کوئی ایسی بات کرتے نہیں سنا جس پہ اس کا عمل نہ ہو۔ جب غلام اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے لوگوں کو کوئی حدیث ہی سنا دو کہ غلام آزاد کرنے کا اجر بہت ہے۔ ایک جمعہ گزرا، دوسرا جمعہ گزرا، سیدنا حسن بصری نے کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ تیسرا جمعہ جب آیا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے غلاموں کو آزاد کرنے کی احادیث سنائی۔ غلام بہت خوش ہوئے، لوگوں نے آزاد کیا۔ پوچھا کہ آپ نے ہمیں 2 ہفتے تک انتظار کیوں کروایا؟ ہماری گزارش تو اس سے پہلے تھی۔ کہا اس وقت میرے پاس مال نہیں تھا، میں نے خود تو آزاد کیا نہیں تھا، میں کسی کو کیسے کہتا؟ اب میں نے اس وقت تک اعلان نہیں کیا جب تک میں خود غلام خرید کر آزاد کر کے ممبر پہ آیا ہوں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ اکیلے ایسے نہیں تھے، بلکہ جن نوجوانوں کی بات میں کرنے جا رہا ہوں، جن میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 40,000 کے قریب حدیثیں مسند امام احمد اور دیگر کتابوں میں لکھنے والے کہتے ہیں میں نے کوئی حدیث ایسی نہیں لکھی جس کے مطابق میں نے خود عمل نہ کیا، کوئی حدیث۔ یہ معمولی دعویٰ نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے کسی نے کہا تھا کہ ہم نے آج تک آپ کو پریشان نہیں دیکھا، راز کیا ہے؟ میں سر زہدی کا، آپ کے زاہد بننے کا راز کیا ہے؟ جو جانے والے نا ان سے گزارش کرو کہ واپس آ جائیں، شاید کہ ان کی دعا سے ہماری بھی بخشش ہو جائے، اور اگر کسی کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو واپس بھجوا دیا کریں۔ میں سر زہدک، آپ کے زاہد بننے کا راز کیا ہے؟ تو حسن بصری نے کہا تھا 4 راز ہیں۔ علمت بأن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له۔ لوگوں کو شاید یقین نہیں ہے، مجھے یقین ہو گیا، میرا رزق میں نہیں کھانا ہے، دنیا کی کوئی طاقت جو میرا رزق میرے رب نے لکھا ہے ایک لقمہ بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ وعلمت بأن عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به۔ شاید لوگوں کو یقین نہیں ہے، مجھے یقین ہو گیا، میرا عمل میں نہیں کرنا ہے، کوئی اور میری جگہ پہ میری عبادت نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو کہوں کہ آپ میری جگہ پہ ظہر کی نماز پڑھ دو، اچھا بھئی آپ میری جگہ پہ عصر کی نماز پڑھ دو، وہ میں نہیں کرنا ہے کام۔ وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن أقابله على